بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ لفظ کے اپنے معنی پر دلالت کیا ہم نے بحث شروع کی تھی، تو اس کی دو قسمیں ہیں، الواضح الدلالہ اور غیر واضح الدلالہ۔ واضح الدلالہ کی چار اقسام آپ نے پڑھی تھیں، ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ اب ان چار کے مقابلے میں چار غیر واضح الدلالہ، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ ظاہر کے مقابلے میں خفی، نص کے مقابلے میں مشکل، مفسر کے مقابلے میں مجمل اور محکم کے مقابلے میں متشابہ۔ اب ان چاروں کے چونکہ دلالت مختلف ہے اور دلالت میں کچھ ان کے خفا اور پیچیدگی وغیرہ ہوتی ہے، اس لیے اس کی تطبیقات فقہیہ میں فقہا کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اصل ہمارا موضوع کیا ہے؟ اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیہ علی اختلاف الفقہاء۔ قواعد اصولیہ میں اختلاف کے فقہی اختلاف پر اثرات، اصل موضوع یہی ہمارا جاری ہے۔ آئیں خفی کی طرف۔ خفی کی تعریف یہ ہے کہ لفظ ظہر المراد منہ، ظہر المراد منہ ولیکن خفیہ مرادہ بالنسبۃ لبعض افراد۔ خفی سے مراد وہ لفظ ہے جس کی مراد واضح ہوتی ہے اپنے معنی کے اعتبار سے، لیکن بعض افراد پر اس کی دلالت کے انطباق میں خفا اور پیچیدگی ہوتی ہے۔ بعض افراد پر اس کی دلالت مخفی ہوتی ہے، ویسے اس کی معنی اس کا واضح ہوتا ہے، یعنی وہ لفظ جس کا معنی واضح ہوتا ہے، لیکن اس کے افراد کون کون سے ہیں اس میں اختلاف، اس کے افراد میں اختلاف آ جاتا ہے، اور دیگر اس کے تمام افراد پر اس کی دلالت ظاہر نہیں ہوتی۔ معنی ظاہر ہے لیکن تمام افراد پر اس کی دلالت ظاہر نہیں ہوتی۔ اس کی مثال جیسے لفظ سارق ہے، سارق کی دلالت بالکل ظاہر ہے۔ سارق کسے کہتے ہیں؟ چور کو۔ ہاں، سارق کی تعریف عربی میں کیا ہے؟ ہوا من یاخذ اموال الناس خفیۃ من حرز مثلہ، اسے چور کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے اموال خفیتاً لیتا ہے اور محفوظ مقام سے، محفوظ جگہ سے، اسے سارق کہتے ہیں۔ سارق کا معنی تو واضح ہے، لیکن سارق کے مفہوم میں ایسے افراد بھی ہیں، انہیں سارق کہیں کہ نہ کہیں اس میں کچھ اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک ہے جیسے طرار، ایک ہے نباش۔ طرار کسے کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ جیب کترا۔ اور نباش کفن چور۔ اب یہ دو افراد، ان کو سارق کا مفہوم دیں کہ نہیں، اور ان پر حد السرقہ آئے گی کہ نہیں۔ اب سارق کا معنی تو واضح ہے،
جو خفیتاً حرص سے مال چراتا ہے، اور ہر اس کو چور کہیں گے جس میں یہ تعریف پائی جائے۔ لیکن کیا ان افراد پر سارق کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں، اور ان پر حد السرقہ لازم آئے گی کہ نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو جمہور فقہا کا موقف ہے کہ طرار اور نباش یہ دونوں سارق کے مفہوم میں داخل ہیں۔ جمہور کا موقف ہے ان الطرار والنباش یصدق علیہما اسم السارق فیکون علیہما حد السرقہ۔ کہتے ہیں ان پر سارق کا لفظ صادق آتا ہے اور ان پر حد السرقہ لازم ہو اگر وہ نصاب کے بقدر مال چراتے ہیں، کیونکہ نصاب بھی شرط ہے حد السرقہ میں۔ اور جمہور کی دلیل یہ ہے کہ اگر طرار یا نباش کو الگ نام دیا گیا ہے کیونکہ ان کے اندر سارقہ سے ایک اضافی وصف ہے، سرقہ تو ہے ہی لیکن سرقہ سے اضافی وصف ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ چور تو سمپل اموال چراتا ہے، اور ان طرار میں ایک ہاتھ صفائی اور ایک ہاتھ کی مہارت ہے، وہ ایک اضافی وصف سرقہ سے بڑھ کے۔ اور نباش کو اس لیے کہا کہ وہ مردوں کے کفن چراتا ہے، تو طرار اور نباش کو الگ سے نام دینا کیونکہ ان کے اندر ایک اضافی وصف پایا جاتا ہے، باقی وہ سارق کے لفظ میں عموماً شامل ہے، عموماً سارق کے لفظ میں شامل ہیں، لیکن ان کو خاص نام دینا وہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر وصف خاص ہے۔ طرار وہ جیب کترا، وہ مہارتی ید کے ساتھ، خفت الید کے ساتھ، ہاتھ کی صفائی کے ساتھ اموال کو نکال لیتا ہے، اور کفن چور وہ خاص اس کی ایک صفت یا کیفیت ہے کہ وہ مردوں کے کفن چراتا ہے۔ تو ان کو الگ سے نام دینا، یہ نام ان کو سارق کے نام سے خارج نہیں کرتے، عموماً ان پر سارق کا اطلاق ہوگا اور الگ سے بھی ان کے نام ہیں، اور ان کے ناموں میں وصف سرقہ پایا جاتا ہے۔ سمجھے؟ یہ جمہور کا موقف ہے۔ اور دوسرا حنفیہ کا موقف ہے، وہ جمہور کے بالمقابل وہ کہتے ہیں طرار اور نباش پر لا یصدق علیہما اسم السارق، کہ طرار اور نباش پر سارق کا لفظ صادق نہیں آتا، کہتے ہیں ان کو سارق نہیں کہتے، طرار کو طرار کہتے ہیں اور نباش کو نباش کہتے ہیں۔ تو ان کو جو الگ سے ہم نے نام دیا وہ اس لیے کہ یہ سارق نہیں ہے، اور سارق نہ ہونے کی ان کے ہاں یہ بھی دلیل ہے کہ یہ حرص سے مال نہیں چراتے۔ ہم نے سرقہ کی تعریف میں یہ شرط لگائی تھی من حرز مثلی، کہ وہ جو مال کے مناسب حرز ہو وہاں سے مال چرائیں، جبکہ طرار اور نباش یہ حرص سے نہیں چراتے۔ طرار تو لوگوں کے سامنے سر عام ہی، مختلف لوگ بس میں کھڑے ہیں، کہیں پبلک مقام پہ رش ہے، اور وہیں سے وہ ہاتھ نکال کے بڑی مہارت سے کھسک جاتا ہے اور مال کو نکال لیتا ہے۔ وہ خفیتاً بھی نہیں کرتا اور حرص سے بھی نہیں۔ اسی طرح جو کفن چور ہے وہ جب قبر سے مال چراتا ہے تو قبر کہتے ہیں وہ حرز نہیں بنتی، اور کفن بھی مال مرغوب نہیں ہے، وہ عام طور پہ نصاب کو نہیں پہنچتا، اور قبر حرز نہیں ہوتی، قبر حرز نہیں ہے۔ جب قبر حرز نہیں ہے تو حرز سے مال نہیں چرایا، اور طرار نے بھی حرز سے مال نہیں چرایا۔ یہ حنفیوں کا موقف، ان کے ہاں طرار اور نباش ان پر حد السرقہ نہیں لگتی۔ تو یہی ہے خفی، کہ سارق کی مراد تو بالکل واضح تھی، چور کو کہتے ہیں، لیکن بعض افراد کی نسبت اس کی اس دلالت میں خفا اور پیچیدگی آ گئی کہ ان افراد کو ہم سارق کے لفظ میں شامل کریں کہ نہ کریں، اور اس پیچیدگی کی وجہ سے، اسی اختلاف کی وجہ سے فقہا کے پھر آگے مسائل میں اختلافات آ گئے، اور آج موقف یہاں پر جمہور کا ہے کہ یہ سارق کے لفظ میں شامل ہے،
کیونکہ جیب انسان کے لیے وہ حرز ہی ہے، جیب حرز ہے، اور سارے وہ جو طرار ہے وہ خفیہ طریقے سے نکالتا ہے سامنے، لیکن طریقہ اس کا خفیہ ہوتا ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا ہے، تو خفیہ ہی نکالتا ہے، اور جیب مال کے لیے حرز ہی سمجھی جاتی ہے۔ اور اس طرح جو کفن کے لیے قبر حرز کافی ہے، اتنی موٹی طے ہے مٹی کی، اس کو حرز نہیں مانیں گے تو حرز کسے کہتے ہیں؟ تالا تو ایک آرام سے ٹوٹ جاتا ہے، اور قبر کھودنے کے لیے تو بہت ٹائم لگتا ہے۔ اور اگر کفن پہنچتا ہو نصاب کو تو پھر ہاتھ کٹے گا، اور کفن عام طور پہ ایسے نصاب کو پہنچتا نہیں، لیکن نصاب کے بقدر ہو تو ہاتھ کٹے گا، تو جمہور کا موقف راجح ہے۔ تو یہی خفی کا حکم ہے کہ یہ دیکھا جائے لفظ کو کہ اس کی دلالت تمام افراد پر اگر منطبق ہوتی ہے تو منطبق کر دیں، اگر نہیں ہوتی تو ان افراد کو خارج کر دیں۔ اس کی دوسری مثال سمجھیں، جیسے لفظ القاتل ہے، حدیث میں لفظ آیا لا یرث القاتل، القاتل کسے کہتے ہیں؟ قتل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب قاتل کی دلالت اپنے معنی پر تو بالکل واضح ہے، لیکن قاتل کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قاتل عمد، اور ایک ہے قاتل خطا۔ اب قاتل کا لفظ ان دونوں پر صادق آتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی اپنے مورث کو قتل کر دے عمدن عدوانن، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ ایسا وارث وراثت سے محروم ہے، وہ وراثت نہیں پاتا۔ لیکن کوئی عمدن قتل نہیں کرتا، خطأً قتل ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی بیٹا گاڑی چلا رہا ہے، اچانک باپ کو لگ گئی، بیٹا بندوق صاف کر رہا ہے، اچانک باپ کو لگ گئی، شکار کر رہا ہے، پتہ نہیں اچانک لگ گئی، اسے کہتے ہیں قتل خطا۔ تو القاتل کا لفظ قاتل خطا کو شامل ہے کہ نہیں؟ اس پہ سب کا اتفاق ہے، اگر کوئی عمدن اپنے مورث کو قتل کرے تو وراثت سے محروم ہے۔ لیکن قاتل خطا کی نسبت اختلاف ہے، بعض قاتل خطا کو بھی وراثت سے محروم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی قاتل کے مفہوم میں ہے، اور القاتل کا لفظ حدیث میں سب قاتلوں کو شامل ہے۔ ہاں قاتل خطا اس پر قصاص نہیں آتا، وہ قصاص سے بچ جائے گا، لیکن جو مال سے محرومی کی سزا ہے وہ جسمانی سزا نہیں، اس کو مال سے محروم کیا جائے گا، وراثت سے محروم ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ سد ذریعہ کے لیے قاتل خطا کو شامل کرنا چاہیے لفظ، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسے قتل کر کے قتل خطا کا دعویٰ کر دے اور وراثت کے حصول کی کوشش کرے، اور یہ موقف راجح ہے۔ حدیث میں لفظ القاتل وہ عام ہے اور قاتل کے تمام افراد کو شامل ہے۔ باقی دنیاوی احکامات میں قصاص اس پر نہیں آئے گا اگر اس کا قتل خطأً ہے تو لفظ القاتل کی دلالت اپنے معنی پر واضح ہے، لیکن تمام افراد پر ہے کہ نہیں یہ اختلاف ہو گیا وراثت کی نسبت، نہیں وراثت سے محروم ہے وہ۔ جی، غیر واضح دلالہ کی دوسری قسم ہے مشکل۔ مشکل کی تعریف ہے لفظ یحتمل المعانی المتعددہ، ویکون المراد منها واحدا لا بعینہ، فدخل فی اشکالہ فحصل الاختلاف۔ وہ لفظ جس میں متعدد معنی ہو، جس کے متعدد معنی ہو، جیسے لفظ مشترک ہوتا ہے۔ مشکل وہ لفظ مشترک ہوتا ہے جو کئی معانی کا احتمال رکھتا ہے اور ان میں سے ایک مراد ہو لیکن وہ متعین نہ ہو، ایک مراد ہو اور وہ متعین نہ ہو، تو وہ ایک معنی اپنے ملتے جلتے معنی میں داخل ہو گیا، یوں اختلاف پیدا ہو گیا۔ دوبارہ سمجھیے، مشکل وہ لفظ ہے جس میں متعدد معانی کا احتمال ہو، جس میں کئی معانی کا احتمال ہو
اور ان میں سے ایک ہی معنی مراد ہو لیکن وہ معنی متعین نہ ہو، وہ ایک معنی متعین نہ ہو بلکہ وہ معنی اپنے جیسے دیگر معنی میں داخل ہو جائے اور اختلاف حاصل ہو جائے۔ اور اس کی مثال لفظ مشترک ہے، جو الفاظ مشترکہ ہیں ان میں سے کون سا مراد ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے لفظ قرأ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے قرآن کریم کی آیت میں، والمطلقات ثلاثۃ قروء۔ اب قروء سے کیا مراد ہے، اس رات میں اختلاف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قرون میں دونوں معنی آتے ہیں، حیض بھی اور طہر بھی، اور ایک معنی کون سا مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جمہور کا موقف ہے وہ معنی حیض ہے، اور امام شافعی کا موقف ہے وہ طہر ہے۔ تو یہ لفظ دو معنی کو شامل ہے، لیکن کون سا معنی مراد ہے اس میں اختلاف ہے، اس میں سے اختلاف ہو گیا۔ اور کیا مثال تھی؟ جیسے لفظ مولا ہے، مولا کا لفظ یہ غلام اور آقا دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو وصیت کرے کہ میرے موالے کے لیے یہ اتنا مال وقف ہے اور اس کے آزاد کرنے والے بھی اس کے غلام بھی ہوں، وصیت کو کن پر پورا کریں؟ اب اس میں اختلاف آ گیا۔ تو یہ ہے لفظ مشترک کے حالات کہ جب لفظ کے ایک سے زائد معانی ہوں اور ان میں سے ایک واحد معنی مراد ہو اور وہ مراد واضح نہ ہو، وہ متعین نہ ہو، تو پھر تمام معانی میں اسے کوئی ایک معنی مراد لینے میں فقہا میں اختلاف ہو جائے گا کہ کون سا مراد لے۔ یہ ہے لفظ مشکل، اور مشکل کی مشکل حل ہوتی ہے دلائل کے ساتھ کہ قرائن اور دلائل جس معنی پر دلیل بنے، قرائن اور دلائل جس معنی پر دلیل بنے وہی معنی مراد لے لیا جائے۔ خفی اور مشکل میں فرق کیا ہے؟ خفی کے نفس لفظ میں کوئی اشکال نہیں ہوتا، لفظ کی مراد واضح ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ ہاں اس دلالت کے تمام افراد پر انطباق میں اختلاف ہوتا ہے، اور مشکل کی دلالت ہی غیر واضح ہوتی ہے، اس میں نفس لفظ کے اندر اشکال ہوتا ہے۔ خفی میں نفس لفظ میں اشکال نہیں ہوتا بلکہ بعض افراد کی نسبت اشکال ہوتا ہے، بعض افراد کی نسبت اختلاف ہوتا ہے، اور مشکل کے نفس لفظ میں ہی اختلاف ہوتا ہے کہ لفظ ہی کے کئی معنی ہیں، اس لیے مشکل کی دلالت وہ خفی کی نسبت زیادہ مخفی ہے، زیادہ غیر واضح ہوتی ہے۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس مجمل۔ مجمل کی تعریف ہے لفظ خافی المراد منہ، ولم یظہر مرادہ الا باستفسار من المجمل، وہ لفظ جس کی مراد مخفی ہو اور اس کی مراد ظاہر نہ ہو سکے مگر تبھی جب مجمل لفظ بولنے والا جب تک وضاحت نہیں کرتا۔ وہ لفظ جس کی مراد اتنی مخفی ہو کہ مراد تبھی واضح ہو جب اجمال ڈالنے والا وہ خود واضح کرے، اسے استفسار کیا جائے۔ وَلَمْ يَظْهَرْ مُرَادُهُ إِلَّا بِاسْتِفْسَارِ مِنَ الْمُجْمِلِ، جو لفظ مجمل بولنے والا ہے، اجمال پیدا کرنے والا ہے، اس سے استفسار اور وضاحت طلب کر کے ہی مراد واضح ہو، اسے کہتے ہیں مجمل لفظ۔ تو مجمل کے لفظ میں ایسا اشکال ہوتا ہے کہ وہ نہ خود اشکال دور ہوتا ہے، نہ قرائن سے دور ہوتا ہے، اور نہ ہی دلائل سے۔ صرف بولنے والا متکلم جس نے وہ لفظ بولا ہے وہی اس اشکال کو اور اجمال کو دور کر سکتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے کئی الفاظ ہیں، اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا۔ ہلوعا لغوی طور پر یہ مشکل لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں اور اس کی مراد واضح نہیں،
لیکن خود اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی مراد واضح کی اذا مسہ الخیر منوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اب حلوہ کا لفظ مشکل تھا اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد کو واضح کر دیا کہ انسان پیدا کیا گیا اس کے اندر یہ وصف حلوہ ہے. اور اس کا معنی کیا ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف آئے تو رونے لگتا ہے اور جب اس کے پاس کوئی بلائی اور مال ہے تو اس کو رو کے بیٹھ جاتا ہے. یہ ہے لفظ حلوہ کی تفسیر. خود اللہ تعالیٰ نے اس تفسیر کو واضح کر دیا. یہ تفسیر اللہ تعالیٰ نے بیان کی. ایسے جیسے لفظ مجمل القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اللہ نے کہا القاریہ، آپ کو کیا پتہ قاریہ ہوتی ہے. پھر خود کا واضح کیا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اس سے مراد کیا یوم قیامت. باقی قاریہ کا لفظ کیا ہے؟ کھٹکھٹانے والی، آواز پیدا کرنے والی. لیکن وہ کیا ہے؟ وما ادراک، خود واضح کر دیا اس سے مراد یوم قیامت. جیسے اسی طرح الحاقۃ ما الحاقہ، حاقہ واقع ہونے والی، ثابت ہونے والی، حق اور سچ واقع ہونے والی. وما ادراک ما الحاقہ، پھر آگے وہ خود واضح کیا کہ وہ روز قیامت. تو یہ الفاظ جن کی دلالت مخفی ہوتی، قاریہ، حاقہ، حلوہ، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، خود اللہ بیان کرتے ہیں اس سے مراد میری کیا ہے. تو ایسے الفاظ اگر کہیں قرآن و سنت میں آئیں، قرآن کریم میں آئیں جو مجمل ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو واضح کرتا ہے. اسی طرح لفظ میں اجمال کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لفظ مفسر نہیں ہوتا. لفظ کی تفسیر کے بغیر اس کی اجمال ختم نہیں ہوتا. اور وجہ کیا ہوتی ہے پیچھے کہ شارع لفظ کو لغوی معنی سے اصطلاحی معنی میں منتقل کرتا ہے اپنے معنی میں. جیسے لفظ الصلاۃ، الزکوٰۃ اور دیگر سارے حج عمرہ وغیرہ، ان الفاظ کے لغوی معنی ہیں لیکن شارع نے لغوی سے اصطلاحی معنی میں منتقل کیا اور پھر ان کی مراد کو واضح کیا. اقیم الصلاۃ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں لیکن نماز تب تک نہیں پڑھیں گے جب تک نبی علیہ السلام کی تفسیر ہمیں معلوم نہیں ہوگی. فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی یا خذوا عنی مناسککم. اور زکوٰۃ کے آپ نے سارے شروط و ارکان و آداب سکھلائے. تو شارع جب مجمل الفاظ بولتا ہے غیر مفسر، کیونکہ ان کو لغوی سے اصطلاحی معنی میں شرعی معنی میں منتقل کرتا ہے، اب اس شرعی معنی کی شارع خود وضاحت کرتا ہے. اور وضاحت ہمیں قرآن سے بھی مل سکتی ہے اور وضاحت ہمیں سنت سے بھی مل سکتی ہے. اب پھر یہاں پہ وہ اختلاف آ جاتا ہے وہ جمہور اور حناف کا کہ قرآن کریم کا بیان خبر واحد کر سکتی ہے کہ وہ سب آپ جو عام خاص میں اور مطلق مقید میں پڑھ چکے ہیں. جی تو اجمال کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ لفظ مجمل غیر مفسر قرآن کریم میں ہوتا ہے اور قرآن کریم میں یا سنت میں کوئی لفظ بھی مجمل باقی نہیں رہتا. اس کی خود اللہ تعالیٰ تفسیر کر دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کر دیتے ہیں. کیونکہ شرعی احکامات میں مطلوب کیا ہے؟ ان پر عمل کرنا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شارع بغیر لفظ کو واضح کیے چھوڑ دے اور مجمل ہی چھوڑ دے جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو. جی تو مجمل یہ وہ لفظ ہے جس کے اندر خفا پہلوں سے زیادہ ہوتا ہے. اب مجمل میں اور پہلوں میں کیا فرق ہے؟ خفی اور مشکل کی مراد کچھ معلوم تھی، افراد کی نسبت اشکال تھا، اور مجمل کی مراد ہی معلوم نہیں ہوتی جب تک کہ متکلم وضاحت نہ کرے. لغوی مراد ہمیں کوئی سمجھ آتی ہے لیکن متکلم کی مراد تبھی سمجھ آتی ہے جب متکلم وضاحت کرتا ہے. اب حلوہ کی لفظی وضاحت کا ہمیں پتہ ہے، قاریہ بھی لفظی طور پہ پتہ ہے، حاقہ بھی، صلاۃ بھی، زکوٰۃ بھی، لیکن شارع کی مراد کیا؟ وہ شارع خود واضح کرے گا، ہمیں لفظوں سے سمجھ نہیں آئے گا. اب شارع کی مراد خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کریں یا رسول سنت میں کریں، دونوں کا مقام ایک جیسا ہے یا دونوں کی حیثیت میں فرق ہے، پھر یہ فقہا کا محل اختلاف ہے. پھر آگے یہاں پر فقہی تطبیقات آپ ساری لا سکتے ہیں، وہ جو عام خاص میں مطلق مقید میں کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ بولے اور سنت نے اس کی وضاحت کی. آپ سنت کو قرآن کریم کی تفسیر بنائیں یا کیا رستہ اختیار کریں، وہ آگے سارے فقہی اختلافات اور آپ پڑھ چکے ہیں. اور مشکل میں بھی لفظ مشترک کے معنی واضح ہوتے ہیں، بس کون سا معنی متعین ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے، جبکہ مجمل کے اندر مراد ہی واضح نہیں ہوتی لفظ کی. آخری ہے المتشابہ. المتشابہ کیا ہے؟ لفظ خافی المراد منہ، خافی المراد منہ،
ولا سبیل الی ادراکہ واستأثرہ الشارع بعلمہ. یہ کیا مار کریں، بتاتا ہوں ٹھہر. واستأثرہ الشارع بعلمہ. متشابہ لفظ خافی المراد منہ ولا سبیل الی ادراکہ. لفظ خافی المراد منہ ولا سبیل الی ادراکہ واستأثرہ الشارع بعلمہ. متشابہ وہ لفظ ہے جس کی مراد مخفی ہو اور جس کے ادراک اور علم کی کوئی راہ نہ ہو، کیونکہ شارع نے اس کو اپنے علم کے ساتھ خاص رکھا ہے. تو متشابہ میں خفا سب سے بڑھ کے ہے، اس کی مراد کا علم ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ خاص رکھا ہے. یہ ہے المتشابہ. لفظ خافی المراد منہ، وہ لفظ جس کی مراد اتنی مخفی ہو، جس کے ادراک اور معرفت کی کوئی راہ نہ ہو، کیونکہ شارع نے اس کو اپنے علم کے ساتھ خاص رکھا ہے. یہ ہے المتشابہ. جیسے اللہ نے ذکر کیا والذی انزل علیک الکتاب آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہ فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ. یہاں پر وقف ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور علم میں رسوخ رکھنے والے اس کے معنی کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا. سے جگہ ذرا اس کو. اور تو آنکھیں کیوں بند کر رہا ہے؟ تجھے کہا اور تو اس کو جگانے لگ گیا. ہاں جی. تو متشابہات کا تعلق بعض عقائد کی آیات سے ہے. فقہی احکامات میں کہیں تشابہ نہیں ہوتا. اور متشابہ کی مثال دی جاتی ہے جیسے حروف مقطعات، جیسے حامیم ہے، قاف ہے اور نون ہے، جو بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. حامیم عین سین قاف الف لام میم وغیرہ حروف مقطعات. ان کی مراد واضح نہیں، ان کے مفہوم کا ہمیں کوئی علم نہیں، اگرچہ مفسرین ان کی حکمت بیان کرتے ہیں. حکمت ان کی یہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو صورتوں کے شروع میں ذکر کر کے عربوں کو چیلنج کیا کہ یہ قرآن کریم انہی جیسے حروف سے تشکیل پایا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو بشر کا کلام ہے تو تم بھی انہی حروف سے بنا ہوا کوئی ایسا کلام لے آؤ. اس کی حکمت بیان کی گئی ہے، لیکن اصل معنی کیا ہے نہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا نہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اسی طرح کیفیت صفات اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی صفات پر آیات قرآن کریم موجود ہے. ید اللہ فوق ایدیہم انہ هو السمیع البصیر. اللہ کا لفظ اللہ کے لیے سمع اور بصر اور ید اور باقی صفات سب ثابت ہیں، لیکن ان کی کیفیت مجہول ہے. ان کی کیفیت متشابہات میں سے آیات صفات کی کیفیت. تو متشابہات کا تعلق عام طور پہ ان امور سے جا جڑتا ہے جن کا تعلق عقائد سے ہے یا جن کا تعلق ہمارے نظریات سے ہے، اور جو فقہی احکام ہیں ان میں کہیں بھی تشابہ نہیں، کیونکہ فقہی احکام اور عملی احکام میں مکلف کا عمل اور اس کی اطاعت وہ مراد ہوتی ہے. اور اگر ان میں متشابہات آ جائے تو پھر فائدہ کیا ایسے الفاظ کو ذکر کرنے کا؟ تو شریعت ایسا لفظ کیوں بولے گی جس کی مراد بالکل واضح ہی نہ ہو اور مکلف کو اس کا حکم دے دے؟ تو آیات احکام میں کہیں بھی متشابہات نہیں، کہیں بھی متشابہات نہیں. یہ بس کچھ نظری اور عقائد سے متعلقہ آیات میں متشابہات آتی ہیں، وہ جن پر صرف ایمان واجب ہے. جیسے اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، اور غیب پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان. بس ہم ایمان لاتے ہیں فرشتے کیسے ہیں کہاں ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ کی صفات پر ایمان ہے، اگرچہ ہم دیکھتے نہیں. تو یہ متشابہات جن کا تعلق ایمانیات کے باب سے ہے، اور فقہی عملی احکام میں کہیں بھی متشابہات نہیں ہوتے. تو یہ آخری درجہ ہے خفا کا، کہ جس کا خفا دور ہوتا ہی نہیں، نہ لفظ سے اور نہ قرائن سے نہ دلائل سے، اور نہ ہی متکلم اس کے خفا کو دور کرتا ہے.
متشابہ کا لفظ دوسرے مقام پر قرآن کریم میں ایک اور معنی میں بھی آتا ہے، جیسے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو نازل کیا، یہ کتاب متشابہ ہے، ساری کتاب متشابہ ہے۔ کیا معنی ہے اس متشابہ کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا، وہ کتاب کی آیات متشابہ ہیں۔ یہ متشابہ لغوی معنی میں ہے، یعنی آیات اپنی فصاحت و بلاغت میں، اپنے نظم میں ملتی جلتی ہے۔ کتاب المتشابہ، یہ متشابہ اصطلاحی نہیں ہے کہ جس کی مراد ہی واضح نہ ہو، یہ متشابہ لغوی ہے۔ تو متشابہ کے دو معنی ہیں، ہمارا یہاں پر اصطلاحی معنی مراد ہے، باقی پوری کتاب ہی متشابہ ہے، اس کی آیات ایک دوسرے سے فصاحت و بلاغت میں، معانی میں، بیان میں اور اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہونے میں سب ایک جیسی ہیں۔ تو اس مفہوم کے اعتبار سے پوری شریعت میں متشابہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یعنی معانی کے اور الفاظ کے ملتے جلتے ہونے کے اعتبار سے۔ باقی جو متشابہ کا اصطلاحی مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تھے چار واضح الدلالہ کے مقابلے میں چاروں غیر واضح الدلالہ۔ اب غیر واضح الدلالہ کے احکام کیا ہیں؟ اگر ان کی مراد ہمیں واضح ملتی ہے تو ان پہ عمل ہو سکتا ہے، اور ان کی مراد کے واضح کرنے میں پھر فقہا میں اختلافات آ جاتے ہیں، اسی وجہ سے فروعی اختلافات ہوتے ہیں، اور بعض ہم مثالیں دے چکے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔